اور انہوں نے اس سازش میں ایک نالائق، ناتجربے کار اور اناڑی آدمی کے بت کو تراشا، اور اس بت کو تراش کے لوگوں کو یہ مسالہ بیچا، یہ چورن بیچا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے اور یہ بڑا دیانتدار ہے، اور الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر انہوں نے دھاندلی کے ذریعے اس اناڑی کو ملک کے اوپر مسلط کیا۔ میں نے 2018 میں اپنے ہر جلسے میں آپ کو یہ مثال دے کر واضح کیا تھا کہ کیا آپ کا موٹر سائیکل کوئی اناڑی منزل تک لے جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ ہم کبھی اپنے موٹر سائیکل کی چابی کسی اناڑی کو نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک اناڑی کو اس ملک کی چابیاں جو ایٹمی طاقت تھی وہ دے کر کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ وہ خود اپنے منہ سے مانتا تھا کہ مجھے اب پتہ لگ رہا ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے اور میں حکومت چلانا سیکھ رہا ہوں۔ یہ پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے، یہ کسی کی ڈرائیونگ سکول کی گاڑی نہیں تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر کسی کو وزیر اعظم بننے کی تربیت کا موقع دیا جائے۔ اس اناڑی نے 4 سالوں میں اس ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آپ مجھے بتائیں، 4 سالوں میں کوئی ترقی کا منصوبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ضلع میں بنا کوئی منصوبہ نیا؟ بتائیں، بنا کہ نہیں بنا؟ پورے ملک میں کراچی سے لے کر پشاور تک میں پی ٹی آئی کے ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کا کوئی ایک منصوبہ گنا دو یا دکھا دو کہ ہمارے مہاتما نے یہ ترقی کا منصوبہ پاکستان کے لیے بنایا اور 4 سالوں میں مکمل کیا۔ کوئی موٹر وے بنائی، کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی ترقی کا ایک منصوبہ بنایا؟ صرف کہ جی میں لنگر خانے کھول دیتے نے۔ بعد وچ پتہ لگا کہ لنگر خانے مہاتما نے نہیں سن کھولے، وہ کراچی دی ایک این جی او ہے سیلانی فاؤنڈیشن۔ وہ سیلانی فاؤنڈیشن ان لنگر خانوں کا خرچہ دیتی تھی۔ یہ صرف اپنا ورق لگا کے وہ سودا بیچتا تھا جیسے اس نے اپنی جیب سے لنگر خانے کھولے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے صرف اپنے حمایتیوں کو یہ لکھایا پڑھایا کہ جو مخالف نظر آئے اس کو چور اور ڈاکو کہو۔ پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی آپ نے دیکھا کہ لندن، امریکہ میں پی ٹی آئی والوں نے وہ شرمناک مظاہرے کیے پاکستان کے خلاف کہ نہ کبھی ہندوستان نے ایسا کیا ہے، نہ کبھی بنگلہ دیش نے کیا ہے، نہ سری لنکا نے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنی سیاست اپنے ملک سے باہر جا کے نہیں کرتا، وہاں پر وہ اپنے قومی پرچم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے پاکستانی قوم کو دنیا کے چپے چپے پر تقسیم کر کے، نفرت بھر کے، انہیں دنیا کے سامنے لڑوا کے پاکستان کی جگ ہسائی کرائی۔ اور وہ جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا، میرے بھائیوں، جب پڑتال ہوئی یہ سب سے رسیدیں مانگتا تھا کہ نواز شریف رسیدیں دکھاؤ، شہباز شریف رسیدیں دکھاؤ، احسن اقبال رسیدیں دکھاؤ، ہمارے لیڈر کو چور نہ کہو۔
پھر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جی وہ پھر کیڑی گل ہے، اس نے القادر یونیورسٹی بنائی جہاں سیرت پڑھائی جاتی تھی۔ میرے دوستو، اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور ڈاکے میں 64 ارب روپے کا ڈاکہ ہو، وہ 1 کروڑ روپے سے مسجد بنا دے، 1 کروڑ روپے سے کوئی یونیورسٹی بنا دے اور کہہ جی اس یونیورسٹی میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس یونیورسٹی میں تو سیرت پڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا میری اب چوری جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیں، چوری کے پیسے سے کوئی مسجد بنائے تو کیا وہ چوری حلال ہو جائے گی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن سے ہر امتی پیار کرتا ہے، ان کی سیرت اس بات کی محتاج ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھانے کے لیے ڈاکے کا پیسہ استعمال کیا جائے، پاکستان کا چرایا ہوا پیسہ استعمال کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حلال کے پیسوں سے ایسی 10 ادارے بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے لیے کسی چوری کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔